وہ اتنا بااختیار وزیر اعظم تھا کہ اس وقت تو وہ قوم کے جو آپ کا آرمی چیف ہے اس کو قوم کا باپ بھی ڈکلیئر کر دیا تھا انہوں نے. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ قوم کا ایک ہی باپ ہے قائد اعظم محمد علی جناح, وہ عظیم شخصیت جس نے یہ ملک بنایا. وہ جو اس وقت کی حکومت تھی, وہ جو اس وقت لیڈر تھا جو کہ اپنی پارٹی کو ایک ایز اے بالکل ڈکٹیٹر کے طور پہ چلاتا ہے. آپ دیکھیں کہ پوری پارٹی, وہ کہتے ہیں نا جمہوریت, تو جمہوریت سب سے ساری پارٹی تو ایک بندے کے ریوالو کرتی, اس وقت بھی پوری حکومت ایک بندے پہ ریوالو کرتی تھی. خود کو بے اختیار کہنے والا با اختیار وزیر اعظم تھا. وہ اتنا با اختیار تھا اس وقت کے آرمی چیف کو قوم کا باپ ڈکلیئر کر دیا تھا. قوم کے ایک ہی باپ قائد اعظم محمد علی جناح ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں یہ بیانیہ مضحکہ خیز ہے. ہم بے اختیار تھے, ایک لیڈر اپنی جماعت کو ایک آمر کی طرح چلاتا رہا. سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا. آج کی حکومت بھی با اختیار ہے اور پہلے کی حکومتیں بھی با اختیار تھی. ہمارے لیے تمام سیاسی جماعتیں اور صوبے برابر ہیں. کسی سیاسی جماعت سے ایشو نہیں, بارڈر کے ذمہ دار ہیں. جس سیاسی جماعت نے بات کرنی ہے حکومت سے کرے. ہمارا کام سیاسی جماعتوں سے بات کرنا نہیں. سیاست سیاسی جماعتوں کا کام ہے, وہ کوئی حل نکالیں. کہ why خیبر پختونخوا, almost 80% of the terrorist incidents, why they are happening in خیبر پختونخوا. اس کی بنیادی وجہ ہے it is that politically conducive environment جو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے and the political criminal terror nexus جو وہاں پہ فلرش کر رہا ہے. ریاست کو یہ کلیئرٹی پہلے ہی تھی which permeated slowly and gradually down کہ یہ جو دہشت گرد ہیں یہ خوارج ہیں, ان کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کو سازگار سیاسی ماحول کی فراہمی. ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کہتے ہیں کہ کے پی میں دہشت گردوں کو موافق ماحول دستیاب ہے. کلیئر ہو گیا کہ کے پی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کہاں کھڑی ہے. وزیر اعلیٰ فرما رہے ہیں کہ افغانستان ہماری مدد کرے اور کابل سیکیورٹی گارنٹی دے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیانیہ کھل کر سامنے آ گیا. اگر ملٹری آپریشن نہیں کرنا تو کیا خارج کے پیروں میں بیٹھنا ہے؟ کیا خارجی نور ولی محسود کو صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا جائے, اس کی بیعت کر لی جائے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے دیں گے, سیکیورٹی ہیبت اللہ سے لیں گے. ان کے کہنے پر کیا پاکستان اپنی فوج بارڈر سے اٹھا دے؟ کوئی مذاق ہے خیبر پختونخوا کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیں جو کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونے دیں گے؟ کیا ان کی شخصیت ملک سے بڑھ کر ہے؟ یہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ ہے. کسی کی سیاست اور ذات پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے. امن کے بغیر خیبر پختونخوا میں ترقی نہیں ہوگی. کہا جا رہا ہے کہ فوج معدنیات اور ڈالرز کے لیے دہشت گردوں کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے. سن لیں, ڈالرز کے لیے افغان طالبان دہشت گردی کرتے ہیں. صرف تمہارے پاس نہیں بلکہ پورے پاکستان کے پاس معدنیات ہیں. ریاست چاہتی ہے کہ معدنیات کا فائدہ کے پی کے عوام کو ہو. یہ کہتے ہیں کہ فوج واپس چلی جائے. کسی کی سہولت کاری کے لیے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اے این پی, جے یو آئی, پیپلز پارٹی, نون لیگ پر حملے ہوئے. فتنہ الخارج نے کبھی پی ٹی آئی پر حملہ کیوں نہیں کیا؟ مارکہ حق کے اندر جو ہندوستان نے آپریشن سندور کیا, تو آپ نے بھی تو یہی کام کیا اکتوبر میں. سنی ہے آپ نے آواز, سنی ہے نا آپ نے؟ ہندوستان نے وہ جو سو کالڈ سندور, جو ابھی تک جس سندور کی کالک ان کے منہ سے نہیں جا رہی, اس میں کس کو ہٹ کیا تھا؟ دے ہٹ پاکستانی سٹیزنز. ہمارے پاس تمام ثبوت موجود ہیں کہ یہاں پہ کون کون دہشت گرد ہے, کدھر کدھر موجود ہے, کہاں کہاں آپ کس کو جگہ دے رہے ہیں, کیسے دے رہے ہیں. بھارت اور افغانستان مل کر حملے کا شوق پورا کر لیں, پاکستان کا واضح پیغام. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے 2026 میں بھارت اور افغانستان مل کر پاکستان پر حملہ کریں گے. آ جاؤ تم دونوں کا شوق پورا کر دیتے ہیں. مارکہ حق میں پاکستان نے ہندوستان کا منہ کالا کیا. نام نہاد سندور کی کالک ہندوستان کے منہ سے نہیں جا رہی. افغانستان کو بار بار سمجھایا دہشت گردی کو جگہ نہ دیں. باز نہ آنے پر گھنٹوں میں درجنوں افغان پوسٹوں کو تباہ کر دیا. اب دہشت گردوں کی زندگی مشکل نظر آ رہی ہے. دیکھنے اور سمجھنے والوں کے لیے بہت نشانیاں موجود ہیں. پاک افغان کشیدہ سرحدی صورتحال کے وقت نام نہاد افغان وزیر خارجہ ہندوستان میں بیٹھا تھا. یہ ہے افغان طالبان کی اوقات اور اصلیت. یہ زر کے غلام ہیں. ان کا اسلام کہتا ہے ہندوستانیوں کے پیروں میں لپٹ جاؤ. افغان طالبان کو مودی کی صورت میں نیا ہیرو مل گیا. طالبان اب بیٹھ کر مودی کو چومیں گے. ان کا جہاد بے نقاب ہو گیا.
खसारे के शिकार रियासती मलकियती इदारों की निजकारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल। PIA के 75% हिस्से की कामयाब निजकारी बारिश का पहला कतरा है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर पर इजलास। निजकारी कमीशन को डिजिटाइज करने की हिदायत, कहा तमाम तर तैनातियां इंतहाई शफाफ अंदाज में की जाएं। निजकारी कमीशन में पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग के शोबे को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। हुकूमत ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़रई बरामदात में इजाफे के लिए इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा ज़रई शोबे में इस्लाहात और किसानों को आलमी सतह पर राइज एतवार से मुतारिफ कराना तरजीह है। वफाक सूबाई हुकूमतों से मिलकर ज़राअत की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। ज़रई अजनास की प्रोसेसिंग से बरामदात के काबिल अशिया की तैयारी के लिए पॉलिसी सतह पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के ज़रई शोबे में तरक्की की भरपूर इस्तेदाद मौजूद है। फी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए तहकीक पर सरमायाकारी कर रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार का म्यांमार की वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सतह का जायज़ा। दोनों रहनुमाओं की बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुस्तक़बिल में करीबी रवाबत बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। इस्हाक़ डार से रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज़ तिरमिज़ी की मुलाकात। मॉस्को के साथ हालिया मसरूफियात से मुतालिक आगाह किया। इस्हाक़ डार का मुसलसल सिफारती रवाबत की अहमियत पर जोर। मुल्क के मफादात आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखने की हिदायत। सदर मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में सियासी अदम इस्तेहकाम, अवाम में बेचैनी। दारुल हुकूमत कराकस में सिक्योरिटी फोर्सेस की नफरी बढ़ा दी गई। मुसल्लह पुलिस का शहर में गश्त। वेनेजुएलन वजीर दाखिला दियोसोदादो का पुलिस अहलकारों के हमरा शहर का दौरा। कहा, हम हमेशा वफादार रहेंगे, गद्दार कभी नहीं होंगे। सिक्योरिटी अहलकारों के मुल्क से वफादारी के नारे बुलंद। अमरीकी सदर का वेनेजुएला में दोबारा फौज भेजने का इंदिया। ट्रंप ने सदर मादुरो की गिरफ्तारी के लिए अमरीकी ऑपरेशन को शानदार करार दे दिया। अमरीकी सदर का कहना है, ऑपरेशन से कबल 152 तैयारे और जमीन पर फौजें तैयार थी। ऑपरेशन से कबल वेनेजुएला भर में बिजली बंद कर दी गई थी ताकि मुखालिफिन को हैरत में डाला जा सके। मादुरो पर तशद्दुद आदमी है, डांस में मेरी नकल करने की कोशिश करते हैं। मुल्क के शुमाली इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी सर्दी की सूरत हाल बरकरार रहेगी। मौसम की शिद्दत के बायस फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा। काश्तकारों को हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दी गई। M4 गोजरा से अब्दुल हकीम तक, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी और मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक बंद। सरगोदा लाहौर रूट पर धुंध के बायस ट्रैफिक हादसा। 6 साला बच्चा जाम बहक, खातून शदीद जख्मी। मर्दान में धुंध के बायस ट्रैफिक के मुतादिद हादसात, एक शख्स जाम बहक, खातून समेत 12 अफराद जख्मी।